امریکہ کی وعدہ خلافی اور حملے ایران نے اتوار کے تکنیکی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ ایران نے حالیہ امریکی حملوں اور مفاہمتی یادداشت کی شرائط پوری نہ ہونے کے باعث امریکہ کے ساتھ اتوار کو ہونے والے تکنیکی مذاکرات میں شرکت منسوخ کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے دفتر سے وابستہ مہدی فضائلی نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ امریکی حملوں اور معاہدے کے تحت کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے تہران نے مذاکرات میں حصہ نہیں لیا۔ ایران کا موقف ہے جب تک امریکہ اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتا تب تک کسی بھی قسم کے مذاکرات بے سود ہیں۔ ایران کی خلیجی ممالک کو سیکیورٹی شراکت داری کی پیشکش۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خلیجی ممالک کے ساتھ علاقائی سلامتی کے لیے شراکت داری کی تیاری کا اظہار کیا۔ عراقی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العبودی سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک کو حالیہ مہینوں کے واقعات سے سبق سیکھتے ہوئے خطے کے سیکیورٹی ڈھانچے کے بارے میں مشترکہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ کسی بھی علاقائی سیکیورٹی معاہدے میں اقتصادی تعاون شامل ہونا چاہیے، جبکہ خطے سے باہر کی فوجی طاقتوں کو اس میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے۔ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول صرف ایران کا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بغداد میں عراقی ہم منصب فواد حسین کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی حملے آبنائے ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ ہیں۔ امریکہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے، رکاوٹیں دور ہونے کے بعد صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ لیبنان پر اسرائیلی حملے اب بھی جاری ہیں۔ جنگ کا تسلسل پورے خطے کی تباہی کا سبب بنے گا۔ عراقی حکومت نے ایران پر کیے جانے والے حملوں کی شدید مذمت کی۔ بغداد کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ عراقی وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران سے تعلقات کی بنیاد پر اسٹریٹجک تعاون جاری ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت مثبت اقدام ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سے مثبت بات چیت ہوئی۔ آبنائے ہرمز کے اطراف اب بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ خطے کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ممالک کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے، اسے اب ختم ہونا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں نئی جھڑپیں، امریکہ کے ایران پر فضائی حملے، ایران پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں ایران کے 10 فوجی اہداف پر فضائی کارروائی کی گئی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ قشم جزیرے میں ایک گاؤں کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنایا۔ ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ ٹرمپ کی ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کی وارننگ۔ ایران کے میزائل اور ڈرون ذخائر، ساحلی ریڈار تنصیبات اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایسا وقت آ سکتا ہے جب ہمارے لیے مزید تحمل کا مظاہرہ کرنا ممکن نہ رہے، اور ممکن ہے کہ ہمیں وہ فوجی کارروائی مکمل کرنی پڑے جس کا ہم نے کامیابی سے آغاز کیا تھا۔ ایسا ہوا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر جوابی حملے۔ فورسز نے بحرین اور کویت میں امریکی فوج کے 8 فوجی مقامات کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ کویت میں السلم ایئر بیس، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ عبوری معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے انتظامات ایران کے پاس ہیں۔ خلاف ورزی پر ماضی کی نسبت زیادہ سختی سے نپٹا جائے گا۔